السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے ایسا واقعہ سنانے آئے ہیں جس میں نفس امارہ کا اسیر، عورت کی خوبصورتی کا شکار، ایک بھائی دوسرے بھائی کو بے دردی سے سر کچل کر مار دیتا ہے اور اس کی لاش لیا مارا مارا پھرتا ہے۔ آخر کیا ہوا؟ وہ کون ہے قاتل؟ وہ مقتول کون تھا؟ یہ کس کا واقعہ ہے؟ سماعت کرے جس کا نام ہے خون کا آغاز۔ یا میرے مولا، یا میرے مولا، حمد تیری اے خدائے لم یزل، سن تو لو یہ خون کا آغاز ہے، رب خالق ہے وہی ممیت ہے، حابیل و قابل کا ہے یہ واقعہ۔ ہاں، یہ جنت سے اتارے گئے ہمارے نبی، ساری انسانیت کے پدر اول حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند حابیل و قابل کا دلسوز واقعہ ہے خون کا آغاز۔ حضرت آدم و حوا کے 20 حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے، ہر حمل میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ان میں سے پہلے قابل اور اس کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئے، پھر حابیل اور لیوا۔ اس زمانے میں نکاح کرنے کے لیے لڑکے پر اپنی توام یعنی ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی حرام ہوتی تھی اور دوسرے حمل کی حلال ہوتی تھی، اس لیے قابل کے لیے لیوا حلال تھی اور حابیل کے لیے اقلیمہ حلال تھی۔ مگر اقلیمہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے قابل نے چاہا کہ اس سے نکاح کرے۔ جب یہ بات آدم علیہ السلام کو پتہ چلی تو آپ نے قابل سے فرمایا، قابل اقلیمہ تیرے لیے حرام ہے، یہ حابیل کی نکاح میں جا سکتی ہے۔ یہ سن کر قابل نے کہا، حال دل کس کو سناؤں، پیار میں ڈوبا ابھی، میرا غم کس کو سناؤں، میرا کوئی بھی نہیں، میں اسیر اقلیمہ ہوں، کیسے سمجھاؤں تمہیں، میں اسیر اقلیمہ ہوں، کیسے سمجھاؤں تمہیں، اس کے بن میرا تصور گویا ممکن ہی نہیں۔ یہ سن کر قابل نے کہا، میں اقلیمہ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، اور آپ نے جو یہ بولا کہ وہ مجھ پر حرام ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، یہ اللہ کا حکم ہو نہیں سکتا، یہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ حابیل کو زیادہ چاہتے گی، اس لیے آپ کی رائے ہے کہ خوبصورت لڑکی اس کی بیوی بنی۔ قابل کی یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اچھا تم دونوں اقلیمہ کے متعلق قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی اس سے نکاح کرے گا۔ دونوں نے قبول کیا، چنانچہ حابیل نے نہایت خوشدلی سے موٹا تازہ دمبا قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابل نے نہایت بدنیتی سے ردی گندم کی بالیاں قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں چیزیں رسم زمانے کے مطابق ایک پہاڑ پہ رکھ دی گئی۔ اتنے میں کیا ہوا، آسمان سے غیبی سفید رنگ کی آگ آئی، حابیل کی دمبے کو جلا گئی، قابل کی ردی گندم بالیاں ویسے ہی پڑی رہی۔ ہونا یہ تھا، قابل اس فیصلہ آسمانی کو مان کر خاموش ہو جاتا، مگر بجائے توبہ کرنے پہ اس پہ حسد کا بھوت سوار ہو گیا۔ شیطانی وسوسے اس سے ذہن میں انگڑائی دینے لگے۔ ایسے میں خبر ملی کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ تب اس نے قابل سے حابیل سے کہا، اب اگر اقلیمہ کا نکاح تجھ سے ہو گیا تو میری بڑی ذلت ہوگی، اس لیے میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے ملوا دو اقلیمہ، کہ دوا وہیں ملے گی، مجھے ملوا دو اقلیمہ۔ یہ حکم آدم کیا ہے، فارفتہ بس میں ہوں نا، یہ حکم آدم کیا ہے، فارفتہ بس میں ہوں نا، میری فکرے مجھ کو لے چل، تو ہی جانب کچیلا، نصیب ایسا کوئی انتظام ہو جائے، نصیب ایسا کوئی انتظام ہو جائے، نکاح کے لیے قابل
खुद मैं हो जाऊं। یہ دھمکی سن کر حابل نے کہا قبول ہو رود میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا ہے، تو فاسق ہے، تو نے آدم علیہ السلام کا کہا نہ مانا، اقلیمہ جو کہ تیری بہن ہے اس سے نکاح کرنا چاہا، مگر میں بفضلہ تعالی ان تمام برائیوں سے پاک ہوں، اس لیے میری قربانی قبول ہو گئی اور تیری قربانی رد ہو گئی، اب تیرا مجھے قتل کرنے کا ارادہ بھی گناہ پر گناہ ہے۔ سن اے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، بلکہ میں خود قتل ہو جاؤں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مظلوم و مقتول گناہوں سے بری ہو کر پیش ہوں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حکم آدم صلی اللہ لا الہ الا اللہ، گمراہ ہونا تجھ پہ ہے، بس میرا یہ کہنا ہے، تو جو چاہے کر لینا، بات میری بس سن لینا، ہاں ہاں میری سن لینا، سن کے تم بدلو نظرا، ہاں میری سن لینا، سن کے تم بدلو نظرا۔ یہ سب نصیحتیں سننے کے باوجود بھی قابل کا دل پگھلا نہیں، اس نے بس قتل کرنے کی ٹھان لی تھی، مگر قتل کرنے کی ترکیب نہیں آتی تھی، کیونکہ آج دنیا میں پہلا قتل ہو رہا تھا، خون کا آغاز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ابلیس لعین جانور کی شکل میں قابل کے سامنے آیا، اس کے پنجے میں ایک اور جانور تھا، اس نے اس جانور کا سر پتھر پہ رکھا اور دوسرے ایک بڑے پتھر سے اس کے سر پہ مار دیا، جس سے اس جانور کا سر کچل گیا اور وہ جانور مر گیا۔ یوں شیطان نے کیا فتنے کا بازار گرم۔ تو دھوکے میں آلہ ہے، تیرا کام ہے بھٹکانا، تو فتنہ سراپا ہے، تیرا کام ہے بھٹکانا، تو نے تو چلا دی تیر، قابل نے وہ کر ڈالا، تو نے تو چلا دی تیر، قابل نے وہ کر ڈالا۔ ایسے میں ایک دن حابل اپنی جانوریں چرا رہا تھا، دوپہری کے وقت کسی سایہ دار درخت نیچے سو گیا، فوراً قابل ایک بڑا پتھر لے کر کے آیا اور حابل کے سر پہ مار دیا، جس سے حابل کے سر کچل گیا اور ان کی فوت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل تو کر دیا مگر یہ نہ جانا کہ اس کی لاش کو کیا کرے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم کے لیے 2 کووں کو بھیجا، اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر کے اپنی چونچ پنجوں سے زمین کریت کر زمین کو گڑھا کیا اور مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں ڈال دیا۔ اسی ترکیب سے وہ حابل کی لاش کو دفن کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستحق عذاب نار بنا اور قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں حصے دار بن کر اپنے ہاتھوں اپنی بربادی کر لی۔ یوں ہوا اس دنیا میں خون کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔